افغانی سپہ سالار احمد خان نے دہلی اور آگرے پر کیسے قبضہ کر لیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اکبر بادشاہ کی تاریخ کا تیسرا حصہ۔ اگر آپ لوگوں نے پچھلے حصے نہیں دیکھے تو برائے مہربانی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ احمد خان سوری نے دہلی اور آگرے پر قبضہ کر لیا اور دہلی کے تخت پر بیٹھنے کے بعد احمد خان سے اپنا نام تبدیل کر کے اس نے سکندر شاہ کے نام سے حکومت شروع کر دی اور اپنے نام کے سکے جاری کروا دیے۔ مسجدوں میں اپنے نام کا خطبہ پڑھنے کے احکامات جاری کرا دیے۔ یہ حالات اس وقت پیش آ رہے تھے جب ہمایوں ایران سے نکل کر کابل پر قابض ہو چکا تھا اور کابل پر اس کی حکومت تھی۔ اب ہندوستان میں صورتحال یہ تھی کہ گوالیار مشرق میں جونپور کے علاقوں پر عادل شاہ حکومت کر رہا تھا۔ دہلی کے علاوہ پنجاب میں روہتاس تک کے علاقوں پر سکندر شاہ سوری کی حکومت تھی۔ یاد رکھیے کہ روہتاس قلعہ آج بھی پنجاب میں موجود ہے، جبکہ ہمالیہ کے ڈھلانوں سے لے کر پنجاب کے ضلع گجرات تک ابراہیم شاہ سوری حکومت کر رہا تھا۔ وہ اپنے لشکر کے ساتھ کابل سے نکلا اور پشاور کی طرف پیش قدمی کی۔ اس کے ساتھ اس کا بہترین سپہ سالار بیرم خان بھی تھا۔ دریائے سندھ کو عبور کرنے کے بعد ہمایوں اور سپہ سالار بیرم خان اپنے لشکر کے ساتھ پنجاب کے شہر گکھڑ پہنچے۔ اس کے بعد ہمایوں نے لاہور کی طرف پیش قدمی کی۔ دہلی کا حکمران سکندر شاہ سوری ابھی تک اپنے لشکر کے ساتھ ہمایوں کے راہ رکنے نہیں نکلا تھا، لہٰذا ہمایوں نے لاہور پر بھی قبضہ کر لیا اور آگے بڑھ کر حصار کے علاقوں پر بھی بغیر کسی مزاحمت کے قابض ہو گیا تھا۔ ہمایوں سرہند کے مقام پر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوا تھا کہ سکندر شاہ سوری نے اس کا مقابلہ کرنے کی ٹھانی، لہٰذا 30,000 گھڑ سواروں کے ساتھ اس نے ہمایوں کا رخ کیا۔ جب سکندر شاہ کا لشکر سرہند پہنچا تب پتہ چلا کہ ہمایوں کے لشکری جالندھر میں جمع ہو رہے تھے، لہٰذا اس نے بھی جالندھر کا رخ کیا۔ سکندر شاہ نے اپنے لشکریوں کو حکم دیا کہ ہمایوں اور اس کے لشکریوں کو دریائے ستلج عبور نہ کرنے دیا جائے اور دریائے ستلج کے اس پار ہی ان پر حملہ آور ہو کر ان کا خاتمہ کر دیا جائے، لیکن ہمایوں نے بڑی برق رفتاری سے پیش قدمی کی تھی اور سکندر شاہ کے لشکر کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ دریائے ستلج کو عبور کر گیا تھا۔ دریائے ستلج کے قریب ہمایوں اور سکندر شاہ کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی۔ ہمایوں کے لشکریوں نے سکندر شاہ کے لشکر پر اس قدر جلتے پروں کے تیر پھینکے کہ سکندر شاہ کے لشکر کو بدترین شکست ہوئی اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس طرح دریائے ستلج کے کنارے ہمایوں کے لشکر کو فتح نصیب ہوئی۔ اس فتح کے بعد ہمایوں کا سپہ سالار بیرم خان سرہند شہر کی طرف بڑھا اور وہاں کی فصیل اور قلعے کو اس نے مضبوط اور مستحکم کرنا شروع کر دیا تھا۔ جس وقت دریائے ستلج کے کنارے ہمایوں اور سکندر شاہ کے لشکریوں کے درمیان جنگ ہوئی تھی، اس وقت ہمایوں لاہور میں مقیم تھا۔ اسے جب اس فتح کی خبر دی گئی تو اس نے فتح کا جشن منانے کا حکم دیا۔ ہمایوں نے اپنے لشکر کے ساتھ دہلی کا رخ کیا۔ سکندر ایک بار پھر لگ بھگ 80,000 لشکر لے کر ہمایوں کے سامنے آیا۔ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ اس کے لشکر کی تعداد 1,00,000 تھی، لیکن ہمایوں نے پھر اسے شکست دی اور سکندر شاہ شکست اٹھا کر ہمالیہ کے نواحی پہاڑیوں کی طرف چلا گیا۔ اس فتح کے بعد جب ہمایوں شہنشاہ کی حیثیت سے دہلی میں داخل ہوا تو اس کے سپہ سالاروں میں اختلافات پیدا ہو گئے تھے۔ ہر کوئی یہی سمجھنے لگا کہ اس فتح کا سہرا اس کے سر پر ہونا چاہیے۔ ہر کوئی یہ خیال کرنے لگا کہ سکندر شاہ کو شکست دینے کے سلسلے میں اسے اعلیٰ خطابات، انعامات اور اکرامات سے نوازا جائے گا۔ ہمایوں نے جب یہ صورتحال دیکھی اس نے ان سارے خطابات سے اپنے بیٹے اکبر بادشاہ کو نوازا، جس کی عمر اس وقت صرف 13 سال تھی۔
اور اس نے ان جنگوں میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ بھی کیا تھا۔ ہمایوں کے اس اقدام سے کچھ سپہ سالار اس کے مخالف بھی ہو گئے اور بغاور پر بھی اتر آئے۔ اکبر بادشاہ کی تاریخ یہاں پر پوری نہیں ہوتی، لہٰذا آپ اگلے حصے کا انتظار کیجیے۔ شکریہ۔ ہندوستان کے ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہمایوں نے پھر ہندوستان پر اپنی حکومت قائم کرنے کا تہیہ کر لیا۔